السلام علیکم ناظرین، ملک بھر میں قبضہ مافیا جو ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور ان کے ہاتھوں سے کوئی بھی پاکستانی طبقہ محفوظ نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی بیان کریں گے۔ کہانی کیا، حقیقت ہے یہ ایک ایسے ہندو گھرانے کی یہ دردناک جو ہے کہ وہ صورتحال ہے جو 1960 سے سندھ میں ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا گیا اور کوئی 61 سال سے وہ انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور جو لوور کورٹس ہیں انہوں نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور پھر ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دیا، اور پھر اس فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ ایک بار ہوا بھی، لیکن صرف ان کو کوئی بمشکل 1 یا 2 منٹ کے لیے اپنی زمین کا قبضہ ملا اور پھر وہاں سے ان کو دربدر کر دیا گیا، اور ابھی تک وہ پہلے وہ سندھ میں دھکے کھاتے رہے اور اب انہوں نے اسلام آباد میں آ کے ڈیرے جما لی ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بھی جا کے مظاہرہ کریں گے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر جو 2018 میں ان کے حق میں ہوا تھا اس پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں گے۔ یہ سندھ میں ڈسٹرکٹ لاڑکانہ ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آبائی گھر ہے۔ وہاں پہ شہداد کوٹ کا ایک نواحی گاؤں ہے کبوں سعید خان کے نام سے، وہاں پر یہ ایک ہندو فیملی ہے جن کی 238 ایکڑ اراضی تھی، جس پر 1960 میں اسی علاقے کے ایک بروہی خاندان ہے، بااثر خاندان ہے، سیاسی خاندان ہے، اور یہ بڑے جاگیردار قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے ان کی 238 ایکڑ اراضی پر 1960 میں قبضہ کیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے پھر جو لوکل کورٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ایک طویل عرصے تک جو ہے کہ یہ معاملہ چلتا رہا، پھر سندھ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک بھی معاملہ آیا، اور 2015 میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اس کے بعد بھی ان کو قبضہ نہیں ملا اور پھر احتجاج کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں 2018 میں جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے از خود نوٹس لیا، اور اس نوٹس کے تحت جو ہے کہ کارروائی جب کی گئی اور تمام ڈیٹیل سامنے آئیں تو پھر انہوں نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اس خاندان کو فوری طور کے اوپر ان کی جو زمین ہے اس کا قبضہ واگزار کرا کے دیا جائے۔ تو جو سندھ انتظامیہ تھی، وہاں کی جو ضلعی انتظامیہ، انہوں نے ان کی اس زمین پہ جا کر ان کو لے کر بھی گئے، اور پھر اس کا انہوں نے اپیرنٹلی جو بظاہر قبضہ لے کے دیا اور یہ وہاں اپنی زمین پر گئے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بمشکل 60 منٹ جو ہے 1 گھنٹہ بھی بمشکل گزرا ہوگا جب ضلعی انتظامیہ کے لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، تو دوبارہ اسی بااثر خاندان کے لوگ جو ہے کہ مسلح وہاں پر آئے اور انہوں نے اٹھا کے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور یہ پھر دوبارہ جو ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے مختلف کراچی میں کبھی اور کبھی اسلام آباد میں جو دھکے کھا رہے ہیں مختلف اداروں کے اور عدالتوں کے دروازے کھٹکا رہے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو اس سلسلے میں ابھی انہوں نے اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے، یہاں پہ انہوں نے احتجاجی کیمپ قائم کیا ہے۔ یہ بیسیکلی ہندو فیملی ہے، ہندو خاندان ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ اس وقت ان کی جو خاتون ہے سربراہ گھرانے کی سوری بائی جو ہیں کہ وہ اس مظاہرے میں بھی شریک ہیں، اور ان کا بیٹا کیلاش کمار ہے۔ ان کے پاس وہ تمام جو دستاویزات ہوتی ہیں ضروری زمین کی ملکیت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ مال کی یا پھر جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ تمام انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی رکھے۔ اس پہ قومی ذرائع ابلاغ کے اندر بھی خبریں آئی ہیں، تو ہم نے کہا کہ چلیں ہم بھی اس پہ بات کریں کہ پاکستان کا آئین جو ہے، دیکھیں یہ بڑی اہم ایک بات ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاست پاکستان میں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس خاندان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کیونکہ ہندو ہیں اور ان کو ان کی مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہاں کے جو وڈیرے ہیں یا بااثر لوگ ہیں جنہوں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زمینیں یہاں سے چھوڑ دیں، اور کیونکہ وہ ہندو ہیں اور یہاں سے چلے جائیں، ہجرت کر کے واپس انڈیا ہندوستان چلے جائیں، یہ ان کا موقف ہے۔ تو اس لیے یہ بتانا کہ جب کوئی پاکستان یقینی طور کے اوپر اس لیے بنا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندر عوام کی فلاح بہبود کا خیال رکھا جائے گا، اور قائد اعظم کی جو 11 اگست 1947 کا خطاب تھا قانون ساز اسمبلی اس وقت جو پاکستان کی کراچی میں تھی، تو اس میں بڑے واضح طور کے اوپر انہوں نے رہنما اصول متعین کیے تھے کہ یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ اسلامی ملک ہوگا، یہاں پہ یقیناً قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے کہ اسلامی قوانین بنائے جائیں گے، لیکن یہاں پر جتنے بھی نان مسلم شہری ہوں گے ان کو تمام مساوی حقوق حاصل ہوں گے، اور قانون اور آئین میں ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور انہیں مکمل آزادی ہوگی
کہ وہ اگر ہندو ہیں تو اپنے ٹیمپل میں جائیں عبادت کے لیے، وہ اگر کرسچن ہیں تو وہ اپنے چرچ میں جائیں، اگر کسی اور مذہب سے ہیں تو وہ اپنے عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، آزادی ہوگی۔ اور انہوں نے قائد اعظم نے بڑے واضح طور کے اوپر یہ کہا تھا کہ جو مذہب کا جو ریاستی امور ہیں ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اور یہ سیاست جو ہے کہ مذہب کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ ریاست جو ہے وہ تمام شہریوں کے رائٹس کو ایکول پروٹیکشن دے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جتنے بھی آئین بنے، اور ابھی 1973 کا آئین جو ہے پاکستان میں نافذ العمل ہے، اس میں بھی جو آرٹیکل 25 ہے وہ تمام شہریوں کو مساوی حقوق فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح جو بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے اس کے اندر تمام شہریوں کو مذہبی آزادیاں حاصل ہیں، ان کو عبادت گاہیں بنانے کی آزادیاں حاصل ہیں، تمام شہریوں کو مساوی جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، اسی طرح پراپرٹیز بنانے کی، زمینیں رکھنے کی اور کاروبار کرنے کی، تجارت کرنے کی، یہ تمام جو ضمانتیں بنیادی انسانی حقوق کی جو فراہم کی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، یہ صرف مسلم آبادی کے لیے نہیں ہے بلکہ پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے بلا رنگ و نسل، بلا تفریق، کسی قسم کی تفریق ہے، کوئی مذہب کی تفریق نہیں گئی۔ تو اس لیے یہ ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہم انڈیا سے، یورپ سے یا دنیا کے کسی اور خطے سے بلا وجہ جوڑ دیتے ہیں۔ وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کا آئین انہیں وہ تمام حقوق فراہم کرتا ہے جو کسی بھی مسلم شہری کو فراہم کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ بانیان پاکستان نے بھی جب یہ پاکستان کا خواب دیکھا تھا یا پاکستان بنایا تھا تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یقینی طور کے اوپر ایک مسلم ریاست بنائی گئی، لیکن مسلم ریاست کے اندر جو غیر مسلموں کے حقوق ہوتے ہیں اس کا تحفظ فراہم کیا گیا۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ اگر ریاست مدینہ میں بھی ہم دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے اندر جو غیر مسلم آباد تھے ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ اور جب ان کے پاس جو ہے کہ سفارتی وفد جب ان سے ملاقات کرنے آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک حصے میں ان کو عبادت کی اجازت بھی دی تھی۔ تو ہمیں وہ اصول جو ہے اپنانے چاہیے، اور اس طرح کی جو لا علمی کی صورت میں یا کرمنل ذہنیت کی صورت کے اندر ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کو جو ہے کہ وہ دنیا کے کسی دوسرے خطے یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ان کو ٹیگ کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ جو مذہب ہے شاید یہ بھی اس قسم کے لوگ ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمام پاکستانی ہیں۔ کیا تحریک پاکستان کے اندر، قیام پاکستان کے اندر، تعمیر پاکستان کے اندر جو غیر مسلموں کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے یہ معاملہ جو ہے کہ ضلعی انتظامیہ جو لاڑکانہ کیا اس کو حل کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہاں نہیں ہو سکا تو وہاں کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان کو حل کرنا چاہیے تھا۔ ڈسٹرکٹ کورٹس نے اگر فیصلہ دیا بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا، سندھ ہائی کورٹ کو اس کے عمل درآمد کے لیے سختی کرنی چاہیے تھی۔ ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں، 2015 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، پھر 2018 میں دوبارہ جو ہے معاملہ یہ از خود نوٹس کے زمرے میں ثاقب نثار صاحب نے اس کی سماعت کی اور پھر دوبارہ اس کے اوپر فیصلہ کیا۔ تو سندھ انتظامیہ کو، سندھ حکومت کو، یہ ان کے قیادت کا گڑھ ہے، یہ ان کی قیادت کا آبائی گھر ہے، اور اگر وہاں پہ اقلیتوں کے حقوق جو ہیں کہ ان کا تحفظ نہیں ہوگا، ان کو یہ کہا جائے گا کہ وہ بھارت چلے جائیں، بھارت منتقل ہو جائیں، اور ان کی جو ہے کہ زمینوں پر قبضے کیے جائیں گے اور 60 سال لگ جائیں گے ان کو اپنی داد رسی کے لیے۔ اور ابھی یہ فیملی ڈیمانڈ کر رہی ہے جی کہ رینجرز کو جو ہے کہ بھیجا جائے اور وہ جا کے وہاں پہ کنٹرول سنبھالیں، اور پھر جو کمشنر ہیں وہاں کے یا ڈپٹی کمشنر ان کو حکم دیا جائے کہ اس پراپرٹی کو فروخت کر کے ان کے پیسے ان کو ٹرانسفر کیے جائیں، یہ کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ وہاں رہ نہیں سکتے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں گے، اور ایسے شہر میں جو ذوالفقار علی بھٹو کا شہر ہو، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا شہر ہو، جنہوں نے ہمیشہ جو ہے کہ انسانی حقوق کی بات کی، جنہوں نے ہمیشہ عوام کی فلاح بہبود کی بات کی، جنہوں نے ہمیشہ جمہوری حقوق کی بات کی، جنہوں نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی، تو یہ تو وہ پارٹی ہے، اور ان کے پارٹی کے گڑھ میں مرکزی شہر کے اندر اگر اس قسم کے مظالم ہوں گے تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ تو چنانچہ اس میں پیپلز پارٹی کو اس میں پہل کرنی چاہیے، اس میں لیڈ لینا چاہیے، سندھ حکومت کو اس میں لیڈ لینا چاہیے، اور فوری طور کے اوپر عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کراتے ہوئے انشور کریں کہ یہ فیملی وہاں پہ محفوظ طریقے سے رہ سکے، اور اگر یہ وہاں نہیں رہنا چاہتے تو پھر ان کی پراپرٹی کو مناسب دام پہ فروخت کر کے ان کے پیسے ان کو ٹرانسفر کیے جائیں، اور پھر ان کو کراچی، حیدرآباد میں یا جہاں بھی یہ رہنا چاہتے ہیں ان کو ایک بھرپور قسم کی
اور ایک سیکیور قسم کی لائف فراہم کی جائے تاکہ یہ ایک بحیثیت پاکستان کے شہری جو ہیں کہ ایک بڑا مثبت پروڈکٹیو رول ادا کر سکیں، اور یہ تاثر کہ پاکستان کے اندر جو ہے کہ اقلیتوں محفوظ نہیں ہیں یا ان کے اوپر مظالم ہوتے ہیں یا ان کو بے دخل کیا جاتا ہے ان کی پراپرٹی سے، اس تاثر کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے تشخص کو بہتر بنانے کے لیے، اور پاکستان کے خلاف ایسے واقعات یقیناً پاکستان میں کم ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جب یہ میڈیا میں آتے ہیں اور پھر بعض ایسے ممالک جو ہاسٹائل ممالک ہیں جو پاکستان کے خلاف، بالخصوص انڈیا جو ہے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ وہ اس کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایسے جو ہے کہ وہ چیزوں کو اچھالے، تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھے بغیر کہ باقی دنیا جو ہے کہ ہمیں اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے گی یا بدنام کرے گی، ہمارا یہ بنیادی فرض ہے، ہمارا یہ کانسٹیٹیوشنل ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری جو ہے کہ لیگل ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان میں جو نان مسلم پاکستانی شہری ہیں ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کریں، اور اس میں حکومتوں کی اور جو انتظامیہ اس کا بنیادی کردار اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کریں، تاکہ اور پھر ایک ایسی لائحہ عمل بنائیں کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکیں۔